اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے روز عرفہ۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بار الہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، اے بزرگی و اعزاز والے، اے پالنے والوں کے پالنے والے، اے ہر پرستار کے معبود، اے ہر مخلوق کے خالق اور ہر چیز کے مالک و وارث۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ ہے۔ وہ ہر چیز پر حاوی اور ہر شے پر نگران ہے، اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو بخشنے والا اور انتہائی بخشنے والا، عظمت والا ہے، انتہائی عظمت والا ہے۔ تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو بلند و برتر بڑی قوت والا ہے۔ تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر شے سے پہلے اور ہر شمار میں آنے والی شے کے بعد ہے۔ تو ہی وہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، جو کائنات کی دسترس سے بالا ہونے کے باوجود تیرے نزدیک ہونے کے باوجود بلند ہے، اور کائنات عالم میں سے ہر چیز کی تدبیر و کارسازی تیری ہی ہے۔ تو وہ ہے کہ خلق کرنے والا ہے، کوئی کام میں شریک ہونے والا نہیں ہے، نہ کسی معاون نے تیرے کام میں تجھے مدد دی۔ او اللہ، کوئی تیرے علاوہ نہیں ہے جو دیکھ سکے تیری طرح کا مثل ہو، اور تو ہی وہ ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ حتمی ہو جاتا ہے، وہ عدل کے تقاضوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تیری کوئی حد و نہایت نہیں، تو محدود و قرار پائے، نہ تیرا تصور کیا جا سکتا ہے، تو تصور کی ہوئی صورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو سکے، نہ تیری کوئی اولاد ہے کہ تیرے متعلق کسی کی اولاد ہونے کا احتمال ہو۔ تو منزہ ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری شان کس قدر بزرگ ہے، تمام جگہوں میں تیرا پایا کتنا بلند، تیری حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق کو آشکار کرنے والی ہے۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیری ذات وہ ذات ہے، نہ تجھ پر کسی کا حیلہ چل سکتا ہے، نہ تجھے دور کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے نزاع یعنی لڑا جا سکتا ہے، نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے، نہ تجھے فریب دیا جا سکتا۔ تو پاک ہے، تیری ذات، تیرا راستہ سیدھا ہموار ہے، پاک ہے تو، نہ تو کوئی تیری مشیت کو رد کر سکتا ہے، نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے۔ تو پاک ہے، اے اللہ، تو وہ ذات پروردگار ہے کہ جس کی حمد تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، جسے تو عطا کرے وہ تیری حمد کرے، نہ تیرے سوا کسی کے تقرب کا وسیلہ بنے، ایسی حمد جو پہلی حمد کے دوام کا سبب بنے۔ تو میرے اللہ وہ ہے کہ جس کا ظاہر باطن سے ہم نوا، باطن صدق نیت سے ہم آہنگ ہو، ایسی حمد کسی مخلوق نے ویسی تیری حمد نہ کی ہو، تیرے سوا کوئی اور اس کی فضیلت و برتری نہیں کر سکتا۔ اے میرے اللہ، تو وہ ذات پروردگار ہے جو تیرے فضل و کرم سے اپنی فراوانی کے باعث افزائش نعمت کا سبب تو ان پر ایسی بڑھنے والی رحمت نازل فرما جس سے زیادہ کوئی رحمت والی نہ ہو۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت نہ ہو۔ پروردگارا، ان کے علاوہ کسی کو اس کی رحمت کا سزاوار سمجھے، پروردگارا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ تیری جانب سے جس رضا مندی کے وہ مستحق ہیں اس سے بڑھ جائے، اس کا پیوند تیری بقا و دوام سے جڑا رہے۔ اے اللہ، جو گزشتہ آئندہ سب رحمتوں کا محیط ہو ان پر یعنی آل محمد پر نازل فرما، ایسی رحمت جو تیرے نزدیک تیرے علاوہ دوسروں کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ ان کی رحمتوں کے ساتھ ایسی رحمتیں بھیج کہ جیسے کسی پہ نہیں بھیجی۔ اے میرے اللہ، جس کے ذریعے تو ان کی اپنی بخشش و کرامت کو فرما، ان کے لیے عطا و انعامات کامل کر دے۔ اے اللہ، پروردگار، ان پر ایسی نعمت اور رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ زیر عرش سب کے ہم وزن ہو اور اس کے مقدار میں ہو کہ آسمان و زمین جو کچھ آسمانوں کے اوپر سے ہے سب کو بھر دے۔ اے اللہ، تو وہ ذات پروردگار ہے جو اطاعت کا لائق ہے، تو وہ ذات ہے جو عبادت کا لائق ہے، تو اپنی خوشنودی عطا فرما،
تو ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبہ و مقام کے معترف ہیں، ان کے طریق و مسلک کے تابع، ان کے نقش قدم پر گامزن، ان کے سر رشتہ دین سے وابستہ، ان کی دوستی و ولایت سے متمسک، ان کی امامت کے پیرو۔ اے میرے اللہ جو مطیع ہیں آل محمد کے، محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان پر بھی رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ یہ روز عرفہ وہ دن جسے تو نے اشرف، عزت، عظمت بخشی ہے، جس میں اپنی رحمتیں پھیلا دیں، اپنے عفو و درگزر سے احسان فرمایا، اپنی عطیوں کو زیادہ کر دیا۔ اے میرے اللہ دوستوں کی دوستی، دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت فرما۔ تو نے اسے حکم دیا تو انہیں حکم نہ مانا، منع کیا تو وہ باز نہ آیا، اپنی معصیت سے روکا تو وہ تیرے حکم کے خلاف ورزی کرنے لگا۔ یعنی شیطان یہ تجھ سے عناد رکھتا ہے، تیرے مقابلے میں تکبر پہ آ جاتا ہے۔ اے میرے اللہ روز عرفہ کا دن ہے، تو اپنے تحفوں میں سے مجھے نیا تحفہ یہ دے کہ میری بخشش فرما، میری اخروی تجارت کو نفع بخش دے، میری بازگشت کو بے ضرر قرار دے، مجھے اپنے مقام و موقف سے ڈرا، اپنی ملاقات کا مشتاق بنا، ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ساتھ میرے چھوٹے بڑے گناہوں کو باقی نہ رکھے، کھلی اور ڈھکی معصیتوں کو محو کر دے، اہل ایمان کی طرف سے میرے دل سے کینہ بغض کو نکال دے۔ اے میرے اللہ میرا ذکر روز افزون برقرار رکھ، سابقون الاولون کے محل و مقام میں مجھے پہنچا دے، فراخی نعمت کو مجھ پر تمام کر۔ اے میرے اللہ میری طرف اپنی بخشش کو بڑھا دے، مجھے پاکیزہ بنا دے، دوستوں کا ہمسایہ قرار دے جو پاکیزہ ہوں، متقی ہوں، ان جگہوں میں جنہیں اپنے دوستداروں کے لیے مہیا کیے مجھے بھی عطا فرما۔ میری نیکیوں کو گناہوں کی آمیزش کی وجہ سے، میری تنہائیوں کو ان مفسدوں کے باعث جو از راہ امتحان پیش آتے ہیں تباہ نہ کر، اور اہل عالم میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے سے میری عزت و آبرو کو بچائے رکھ۔ ان چیزوں کی طلب و خواہش سے جو بد کرداروں کے پاس ہے مجھے روک دے۔ اے میرے اللہ روز عرفہ ہے، میری اس طرح نگہداشت کر، میرا خیال کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے پائے، ایسا خیال کرنا جس کے ذریعے تو مجھے ہلاکت سے بچا لے جائے۔ میرے لیے توبہ، رحمت، لطف، رفعت، کشادہ روزی کے دروازے کھول دے، اس لیے کہ میں تیری جانب رغبت و خواہش کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، میری بقیہ عمر کو حج و عمرہ اور اپنی رضا جوئی کے لیے قرار دے۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے رحمت نازل فرما، اللہ محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کی اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ یہ دعائے عرفہ کے نام سے مفہوم ہے۔ عرفہ کے معنی فی الجملہ اختلاف ہے، چنانچہ بعض کے نزدیک عرفہ عرفات ہی کا دوسرا نام ہے، جو مکہ معظمہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے جہاں حجاج 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک وقوف کرتے ہیں۔ گویا اس میدان کا ہر ٹکڑا عرفہ ہے، ان ٹکڑوں کا مجموعہ عرفات ہے۔ اسے عرفات اس لیے کہا جہاں ملک کے باشندے جمع ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں۔ یہ روز عرفہ وہ مبارک دن ہے جس میں خداوند عالم کی طرف رجوع ہوا جائے تو وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، اس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں بخشے نہیں جاتے، اس کے گناہ آئندہ ماہ رمضان تک نہیں بخشے جائیں گے مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کا شرف حاصل کرے، یعنی روز عرفہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔